बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफदर अली चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पाकिस्तान नेटो मुल्क की कामयाबी की दोबारा कोशिश पर उतरा हुआ है। ये सब कुछ 13 अगस्त से पहले गवर्नमेंट ने मुमकिन तौर पर बातचीत का मसला हल किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की की सुलह का फैसला फरमाया है। जिससे दोनों मुल्कों में मामलात और मुज़ाकरात हमारी बहमा गहमी के साथ अच्छे रहे। जिस तरह सऊदी अरब का पाकिस्तान से पोस्ट से पुराने और रिलीजन तल्लुकात की बेस चल रही है। अब रिपोर्ट मौसूल हुई है कि जो ये पाकिस्तान के काफ़ी मामला चलते आ रहे हैं सऊदी अरब के साथ अच्छे से अच्छे। पाकिस्तान ने जंग के लिहाज से, मज़ाइल के लिहाज से, क्या सऊदी अरब की हिफाजत के लिहाज से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोई भी निज़ाम दफ़ाई ज़िंदगी में अक्सरियत की कोशिश नहीं छोड़ी। अब जो रिपोर्ट मौसूल हुई है कि सन 1900 वतन कितने की बात है, जब शाह फैसल सऊदी अरब के जो बादशाह थे, वो जब मस्जिद अक्सा के हक़ में उन्होंने एक ऐलान फरमाया कि हम पेट्रोल डीजल मोबाइल बंद कर देंगे, कि वो हमारे नबियों का अव्वल किबला शरीफ है मुसलमानों का और नबियों का। पहले वहाँ से उसी की तरफ से इबादत का रुख मुमकिन हुआ है। अब ये हम पढ़ के तो पता चलता है, वैसे तो नहीं हमें पता। तो ये मुसलमानों का मुस्तकबिल है पूरी दुनिया के। उस वक्त भी उन्होंने हमें पाकिस्तान को पेट्रोल मुहैया किया, तो बाकी कंट्रीज़ में पेट्रोल बंद कर दिया, तो उनकी मईशत गिरनी शुरू हो गई, इकॉनमी को नुकसान हुआ। तो उस वक्त पाकिस्तान का इनका साथ देते ही रहे हैं सऊदी अरब का। शाह फैसल को अमेरिका ने ऑर्डर दिया कि आप कि हाँ हम पेट्रोल के ज़खायरे वगैरह मादनियात को तबाह कर दें, क्या हमें पेट्रोल दे दें। इन्होंने कहा ये कि यहूदी मुल्क इसराइल, क्या आप उसे रोक देंगे कि आपको पेट्रोल मौसूल हो जाएगा तो आप ले लीजिएगा पेट्रोल। जब वो यहूदी मुल्क अपनी जंग बंदी को मुमकिन बना दे, आपकी बात सुनकर ऐसा हो नहीं सकता, एक सुपर पावर की बात ना सुनी जाती है।
نقصان ہے. تو ہم مسلمانوں کو کیا نقصان ہے کہ ہمارا وہ قبلہ اول نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس لیے کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا اہتمام یہیں سے نہیں ہوا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہیں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے ہی گزر کر یہاں سے ہو کر ہی گئے. تو یہ بات ممکن پائی گئی تھی، تو گھٹنے ٹیکنے پڑے، نقصان ہوا پوری دنیا کو. تو اس وقت انہوں نے امریکہ نے کہا کہ آپ کی وہ ہم تباہ کر دیں گے. اس نے کہا جب آپ تباہ کریں گے تو آپ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں کر، ہم تو کھجور اور آب زمزم سے ہی گزارا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب اعلان نبوت جنگ بندی کا مظاہرہ ہو تو اے میرے مسلمان بندو، آپ لوگوں نے ان کی سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ لوگوں نے وہ کھجوریں آپ زمزم سے ہی گزارا کرنا ہے، کیونکہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ کفار کی شکست کا سامنا کفار کو کرنا ہوگا ہم سے. تو یہ بات طے پائی. تو صدر پاکستان چیف آف فارن جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کو پتہ نہیں کیا مہیا ہوا تھا. ہمارے پاکستانی لوگ حجاج کرام جب حج کے لیے گئے، جھنڈے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سے بیج سے جھنڈے والے. تو وہ دیکھ کر انہوں نے پھر ہمیں پاکستانی بہت سے طائف نصیب میں فرمایا وہاں کے لوگوں. اب پاکستان کی ماشاءاللہ 14 اگست جمعے والا دن آ رہی ہے. پوری دنیا کے ہوں گے آپ کے یہ بھائی ہمارے پوری دنیا کی پریزیڈنٹ ہوں گے، اس میں آرمی چیف وغیرہ یہ فورسز وغیرہ آئیں گی. اس میں ان کو قائم شدہ کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں کچھ ممالک نہیں ہوں گے، وہ انڈیا اور اسرائیل ہے. تو باقی کنٹریز کا مجھے نہیں علم. نارتھ کوریا کا تو الگ ہی ملک ہے، وہ تو کافی نا ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے متعلقہ میں نہیں جانتا. تو میرا لہذا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتانا تھا کہ ہم نیٹو ملک کئی ملکوں کے ساتھ تعلقات بنا کر اب اور اس پر محنت کرنے کی توجہ کا مرکز بن گئے. میں نے ایک جگہ پہ دیا تو محنت کو اجاگر کرنے کا مقصد دیا، تو میری اس سے بنتی نہیں پڑ رہی تھی، میرے کچھ معاملات خراب ہو رہے تھے. تو مجھے اس کا پتہ تھا یہ بندہ ایک ڈیڑھ کی بجائے پیٹ کی بجائے دوسرے کے پیٹ پہ جا کے ناچنے کی کوشش کرتا. جب ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں طے پائی ہے کہ جب ایک انسان کا پھل اس کا اپنا نہیں بن پا رہا تو آپ اس کے پھل کے نزدیک جانا تھوڑا سا ناگزیر سمجھے. جب وہ پھل تیار ہوگا تو آپ ہی کا ہے، آپ نے اسے کھانا ہے. تو جب وہ آپ کے لیے نہیں جو رکھے گا، سوشل میڈیا پہ یہی تو بات چیت میں کر رہا تھا، یہ بات ناممکن ہے. اس کا ایک پیٹ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا پیٹ ایک کافی لوگوں کا علاج بھی کرے تو اس کا پیٹ کا اپنا علاج نہیں ہو پائے گا. ایک دکاندار کو میں نے چیز لے لی ہے 6 ماہ پہ.
اس کی چیز کے پیسے 6 ماہ میں خراب ہو رہے ہیں. اب میں اس سے پیسے جو 6 ماہ میں تنگ کرا تو یہی دکاندار کے آگے یہ بات طے پائی تو صحافت کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اب دکاندار کا تو گناہ نہیں ہے نا، صحافت والے کیا سمجھتے ہم صحافی ہیں، کیا ہمیں انصاف نہیں ملے گا؟ دیکھیں، جب میں نے ایک چیز بنوا لی ہے دکاندار سے، 1 ماہ تو یا بندہ برداشت کر لیتا ہے، 6 ماہ کیا آپ کے کیا وہ بھاگ گئی ہے کوئی بھینس یا کوئی چرا گیا ہے؟ اس میں خاص کیپیسٹی ایسی نہیں تھی، جان بوجھ کر ہی. اب وہ ڈٹنے والے تو بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ اپنی پاور شدہ زندگی کو، وہ دکاندار جتنا پاورفل آدمی تھا، اگر وہ صحافت کے بندے بھی احتجاج کرے اس کے آگے تو وہ احتجاج کی دھرچیں اڑا دے گا. اس نے یہ پروف اس کے پاس تھا کہ یار ایک بندے نے مجھ سے 6 ماہ کا کام لیا ہے، 6 ماہ سے 1 ٹکا بھی نہیں ہمیں مل پا رہا، کیا ہماری محنت نہیں ہے؟ ایسے انسان کا معاشرے میں نہ ہونا کاروبار میں نہ لانے سے گریز کرو. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا، ایک بھائی کا دوسرا بھائی چلتا ہے اپنی زندگی سنوارنے. ایک بچہ ہے، اس کی عمر ہے آپ کے لحاظ سے 20 سال. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمان کو بنایا ہے تو اس میں قرآن مجید میں یہ بات طے پائی ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے، جب بھی آپ ہجرت کرو تو آپ کی ہجرت کے ساتھ آپ کا روزی روٹی کا لازمی قرار پانا قرار دیا ہے اسلام نے. مثال ایک بینک ہے، اس میں آپ کا انکم پڑی، آپ اسے نہیں استعمال کر رہے، پڑی ہے تو پڑی رہنے دیں، مزید آپ اسے اور ڈالیں، اس میں اور ڈالیں. کو زندگی اور موت کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کب سانس ختم ہو جاتا ہے، کب ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جانا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں تو نہیں نہ رکھنے کے لیے پیدا فرمایا. تو یہی کچھ پرسنل سی بات ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں لاہور گیا تو میرے پیچھے یہ بغیرت قسم کا بندہ نا میرا مذاق اڑانے لگا. رات کا بندہ مجھے لڑنے لگ گیا کہ سر جی آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے جیسے سر میں نوجوان ویسے ہی کہ آپ لاہور چلے گئے، یہ عذاب میرے سر پہ ڈال دیا آپ نے. اب میں اس سے کیا کہوں کہ آپ کیا برداشت کریں. وہ کہتا ہے یار جب تم ہماری سپورٹ کرتے، ہم سے گریز کرتے، ہم سے خوف کھاتے، تو کیا یہ بندہ ہم سے تمہارے پاس کیوں ہمیں کال کر رہا ہے کہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ ہیں کرایہ دار، آپ موٹر سائیکل اپنی سٹینڈ پہ لگائیں یا کوئی کام کریں، ہم نے آپ کو کبھی بات کی ہے؟ مثلاً کہ ایک بندے کی گاڑی یہاں ہمارے یہاں کھڑی ہو جائے، جن کی اپنی ذاتی چیز ہے ان کو اپنی ہی جگہ پہ ذاتی چیز کھڑی نہ ملنے کی کوشش، کیا ہم اس سے توڑ نہیں سکتے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ سر مہربانی کریں، کوئی بھی یہاں آئے اسے روکیں، یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے یہ وغیرہ ہماری باقاعدہ اجازت کے ناممکن قرار ہے. کہ سارا مالکان آتے ہیں، ان کی کوئی مرضی ہوتی ہے، کیا وہ بتا کر آتے ہیں ہمیں؟ کیا انہوں نے ہم سے ٹائم لینا ہوتا ہے؟ تو یہ مہربانی کہ ہمیں بھی کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم نے بھی یہ سارا آپ یہ عذاب میرے اوپر نہ ڈالا کریں، تمیز کے دائرے میں رہیں کریں. یار ایک انسان آپ کے مشکل وقت کام آتا ہے.
آپ اس کا معاشرے میں مذاق اڑاتے ہیں. آپ کی محنت کو جا کر میں اس کا ہاتھ ہے, آپ نے اسے بےعزت کی ہے, پھر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آتا, ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں فرماتا. یہی تو نقصان ہوتا معاشرے میں. کیا میں نے اب کل میں لاہور گیا تو میرا پچھلے سے مذاق اٹھ رہا. میں لاہور گھومنا, انسان جب بھی کہیں وقت ملتا ہے انسان اپنا بورنگ ہو رہا ہے تو انسان کا ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے دور جاؤں, وہ فاصلہ کروں اس سے, جوانی میں لطف اندوز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہتی. تو یہ اس کی نیچر کا مذاق اڑانا معاشرے میں انسانیت نہیں, یہ جہالت انسانات کا گمراہی کا ایک تخمینہ قرار دیا ہے. میرے کچھ بھائیوں کو میری ایک سپورٹ دینی تھی کہ میں اکثر ان کی کمنٹ کرتا ہوں, سر آپ کی صحافت کوئی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہتا نہیں ٹھیک, مگر آپ کی صحافت میں آپ ہی کا صحافت کا آدمی کرے بدتمیزی اور اس سے مخلص نہ ہونا کاروباری لین دین میں, پھر آپ صحافی لوگ احتجاج الگ, پھر آپ بھی تو کچھ کارروائی قرار پائے نا. کیا کارروائی ہے, اس کا مقصد کیا ہو, کیا اس نے غلطی کی, کہاں سے ہماری غلطی, کہاں سے ہماری نہیں. تو یہ نقصان دیتی ہے ماضی کے لحاظ سے. میں نہ کسی کی صحافت کے خلاف, نہ مجھے کسی کی صحافت کا چرچا ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ ایپ چھپائیں, کچھ نہ کچھ چیزوں کے ایپ کی پردہ پوشی کی حفاظت کریں, اس سے پامال نہ کریں اس کی ایپ کی پردہ پوشی کو. میری بات کا مقصد کوئی نقصان دینا نہیں ہے, آپ کے حق میں اچھا ترین فیصلہ کرنا ہے, آپ کے حق میں بہتر کرنا ہے. کیا ایک ہے پریزیڈنٹ, ایک ہے جنرل, جس طرح پاکستان میں لیفٹیننٹ. جب لیفٹیننٹ جنرل جنرل بنتا ہے اس میں مقرر ہوتا ہے تو اس سے مشورہ ایسے ہوتا ہے ہر ملک میں. ایک ملک کی میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں آلو پا رہے. ایک ٹیررسٹ گورنمنٹ سے کہتی ہیں گاندھی سے تعلق ہے, گاندھی سے مارنے کی پہچان ہے, وہ ہے مودی سرکار. تو یہ مودی سرکار جب آئی ہے اس نے مسلمانوں کا وہاں اپنی اقلیتوں کو اور کشمیر کی عوام کو تیسرا پاکستان کا جینا حرام کر رکھا. ایک پنڈت کو بنا دیا انہوں نے, کیا وہ ایک ڈیموکریسی کے مطابق کوئی عہدے پہ. پاکستان نے پیپلز پارٹی نے بھی تجارت کو بھی بند کرنے کا, جانے کا آنے کا, سوائے سکھ مذہب کے علاوہ معاملات زندگی کے فیصلات وغیرہ, معاملات زندگی کے ایسے ویسے معاملات پہ یہ جو پابندی لگی. تو ہم نے انٹرویو والے نے کہا سر یہ تو صاحب سہیل وڈیسر نے ہم میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور جنگ کا کام ہو رہا ہے, تو یہ نقصان ہوگا ملک کو. اور آپ جیسا بہادر لیڈر کیا اس فیصلے میں ممکنہ قرار دے پائے گا, ایسے فیصلے میں کیا وہ اس چیز کو کیسے سنبھالا جائے. تو اس نے کہا کہ ہم نے جنرلوں سے ایک مشورہ کیا, کوئی بھی جنرل تعینات ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر ایک ہمارے سے انکلوڈنگ آپ کے پاس آ جائے کہ یوں ہی اٹیک کریں, آپ نے ان کو انہی کی لینگویج میں انہی سے نپٹنے سے ہی معاملات طے پانے
تو اس وقت ان کو کوئی معافی کی معذرت نہیں ہے، جیسا ایران میں تو یہی اسٹیبلشمنٹ کی رائے، اسٹیبلشمنٹ سے مشورے کی زندگی ہی تعین کا توجہ کا مرکز ہے۔ تو یہی ایک بات کی توجہ کا مرکز ہے، تو میں یہی بات اکثر ہی کرتا آ رہا۔ کیا میں صحافت نہیں کر سکتا؟ کیا میں عوام سے مخلص نہیں ہو سکتا؟ کیا میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گسر بسر نہیں کر سکتا؟ RTS ریحان طارق شعبی 24+ جب گیا نا مسٹر پتلو صاحب کے پاس، تو اس کا بڑی مشکلوں سے ٹائم ملا تھا ان سے۔ وہ یہی کہتے تھے کیا یہ رجب بٹ ٹک ٹاکر میری وجہ سے بنا ہے، اپنی وجہ سے نہیں بنا۔ یہ جتنے بھی ہیں میرے انڈرشپ کام کرتے ہیں، میں ان کے انڈرشپ نہیں کام کرتا۔ کیا وہ غریب آدمی کا خیال نہیں رکھتا؟ یہاں ایک بندے سے ریڈی لی جائے نا تو پاکستان وہ ویڈیو بنا کے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب پر زیر پوسٹ کر دیتا کہ ہم نے کام کیا۔ کیا غریب آدمی کا خیال رکھنا غیر واجب الادا ہے؟ تو ایسی کرتے وقت چیزوں کو استعمال میں لائے عمل کرتے وقت انڈیا کی عوام عرب سے اوپر ہے، غربت وہاں پہ حقیر ہے۔ یاما موٹر سائیکل وہاں کا 2 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ یعنی 80,000، جو پاکستان میں 2,70,000 ملتی، وہاں پہ 80,000 کا یاما جاپانی انجن والا کام کے لائق قرار پایا جاتا ہے۔ تو میری بات آپ کا توجہ کا مرکز ہے۔ میں نے پہلے کہا میں کسی چیز کے خلاف ہوں، میں غریب کی آواز ہوں، غریب کی رجحانات کے توجہ کا مرکز ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہتا سر جب میں نے اسے چھیڑا کہ سر آپ کا کراچی روز بروز میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ یہ بات چیت، کہتا بیٹا آپ، میں نے اسے چھیڑا ایک مثال اس سے، کہتا بیٹا میں نے پہلے جوانی میں نے وہاں کام کیا تو نا، یہ 1 ہاتھ کا پیسہ نہیں میرے پاس تھا بلکہ 2 ہاتھ کا پیسہ تھا، مطلب کہ 1 ہاتھ بلکہ 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا، 2 ہاتھ کو بس ایک جس طرح ہم پاڑا پڑے 2 1 2 کا ایسا پیسہ تھا میرے پاس۔ جب میں جہاں آتا تھا وہاں سے غلطی کر بیٹھا، وہاں بھوکا تو مرا بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دیتا، اللہ تعالیٰ بھوکا کس کو مرتا ہے، مثال دے ہو کاروبار کے لحاظ سے اور گھومنے کے لحاظ سے تو کراچی نے حد ہی پار کر دی کہ یہ ملک قرار دیا جائے تو یہ ایک ترقی یافتہ ملک جانا جائے۔ اس نے مجھے ایسی مثال دی، کیوں دی؟ میں نے اسے چھیڑا، اس کا جواب مجھے ملا۔ وہ بندہ رہ کر آیا کافی عرصہ، غلطی کر بیٹھا ہے یہاں آ کے اپنے ہی شہر میں، یہاں تو غربت ہے، وہ تو غربت کی ماں ہے، میں نے جس کا سبق پڑھا غربت کی ماں قرار دیا اسے۔ جب آپ گیس کا بل پے کرتے تھے، پانی خریدنے میں کیا آپ کو؟ کراچی کے 7 ڈویژنیں قرار دی گئی ہیں، اس میں 2 ڈویژنوں کا ایئرپورٹ ہے۔
حتیٰ کہ لاہور میں ضلع ہیں، لاہور کیا ضلع شیخوپورہ کے نام سے نہیں مشہور ہوتا، لاہور ضلع قصور نام پر نہیں مشہور ہوتا ہے، قصور اور ہے، لاہور اور ہے۔ کراچی ناظم آباد اس کی ڈویژن ہے۔ بتائیں، ایک شہر اپنی ڈویژن کو جمع کر کے اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ میرے شہر میں آئیں، کراچی میں اس کے کون سے علاقے میں جانا ہے، وہی ڈویژن ہوگی اس کے علاقے کی اپنی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس صوبے کو ہی قرار اور اسی کیپٹل کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور انڈیا کا SSG کمانڈوز کا بندہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری SSG کے مطابق کافی حد تک ان کی آئی سے اس سے اور خطرناک ہے۔ یہ نام میرا اس کا نہیں پتہ، وہ آتا ہے ٹک ٹاک میں، یوٹیوب پر اس کی شارٹ ٹک ٹاک کی طرح ویڈیو ایڈز ہوئی ہیں لگی ہوئی، تو یہ اس سے دیکھیے اس کا انٹرویو۔ وہ کہہ رہا پاکستان جس طریقے سے نیٹو بن رہا ہے، اسلامی ممالکوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، یہ پاکستان کی طریق کا سب سے بڑا کام کسی ملک میں نہیں ہے سوائے پاکستان کے نام۔ باقی ملکوں میں ہے، نارتھ کوریا، رشیا اور چائنا، یہ تین تو ایسے ہی ہے ایک دوسرے کے گہما گہمی میں ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہی رپورٹ دے رہا تھا کہ میرے بھائیوں، میں کوئی چیز کسی کے خلاف کیوں کہوں، کسی کے خلاف بات چیت کیوں کروں، مجھے کیا لوڑ ہے میں تھانہ دیکھوں، عدالت دیکھوں، کام کاج تو ہے نہیں، ڈھنگ سے مزدوری ملتی جو آگے بھی نہیں کام آتی نہ پیچھے۔ تم ایک غریب آدمی ہو، میں ایک غریب کی آواز ہوں، ہر محکمے کی آواز ہوں۔ مجھے نہ کسی محکمے کے خلاف ہونا، نہ مجھے کسی محکمے کے خلاف بات چیت کرنی ہے، وہ ان کا ہی انٹرفیس ہے، میرا تو نہیں ہے۔ سن 2018 تک نا گورنمنٹ کی اگر سڑک بھی بنتی تھی نا، ہیرا پھیری یا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اب گورنمنٹ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں تو ایک سڑک میں آپ اس کی مناظر دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ کی کنکریٹ میں مربل کم کیوں ہے۔ یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ 2018 کیا وہی لوگ ہیں، یہ 2026 والے 18 والے وہی 2026 والے لوگ ہیں نا، اس سے وہ آگے پیچھے تو نہیں بات چیت ہو رہی۔ تو یہی بات وہ کر رہے تھے کہ واقعی اب جو لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہے، اب سپریم کورٹ کیا کرے بیچاری؟ سپریم کورٹ نے تو ایکشن لینا تھا نا، پاکستان میں ڈیم کا ہونا ضروری ہے، گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دی جائے۔ کوئی گورنمنٹ یہ نہ کہ میں نے بنایا، کوئی گورنمنٹ بنایا نہ ضرور سے، اس کا فنڈ اکٹھا کرنا ہی سپریم کورٹ کی ذمہ داری کیوں تھی کہ یہ بنے؟ پاکستان کی چیز ہے، اس میں حکومتیں آپس میں نہ لڑنے کے بجائے اسے بنانے میں توجہ دے، اس کا اثر ذہن میں نہیں کام کروائے۔ ایک سپریم کورٹ 2018 تک اس پہ کم سے کم اس نے اس پہ توجہ تو دی ہے۔ ابھی تک لوڈ شیڈنگ ہے پاکستان میں،
کس لیے؟ ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس ابھی صحیح بن رہا، وہ کیسے بنے؟ اس میں کوئی توجہ ہو، اس میں کوئی سختی ہو، نظر ثانی ہو. ایک گورنمنٹ تو نہیں نا یہ اپنی ذمہ داری کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس دے پائے گا. اب وہ تو ایکشن لے سکتا، وہ تو چیف جسٹس حاکم صاحب تو نہیں نہ رہ گئے جنہوں نے اس پہ ایکشن لیا. اب ہمیں سوچنا چاہیے. ایک کاروبار کا ٹھیلا تھا کسی کا، اس کاروبار کے ٹھیلے میں کسی نے کہا سر آپ فلانی چیز ملاوٹ کرتے. اس نے کہا سر میرا بچہ بیچی ہے، میری فیملی بھی ہے، یہ پکا کر میں نے اپنے میں ڈالنا، میرے بچوں میں بھی جائے. سر یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا، آپ خود کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کہتا یہ میں بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا جب آپ نہیں کر سکتے تو مجھے کیوں؟ اس کا رائے عمل کا نقصان کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. کوئی بھی معاملات ہوں، کوئی بھی ڈسکس وغیرہ ہو تو آپ کسی کے چیز کو برداشت کریں. بس میں غرور ختم کر دیں. چھوٹی موٹی چیز ہے اس سے برداشت کریں. بس بعض اوقات ہمیشہ یاد رکھیں اس کا حق کھانا اسلام اجازت نہیں دیتا. ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اس کے کیوں نہیں حقدار؟ میں نے پہلے بھی پاکستان کو کہا کہ پاکستان کی عوام کو میرے ملک کا نوجوان اپنے ملک کا مستقبل ہے، اور یہاں بات کو الٹ لے جاتے ہیں، بات کو پھٹنگر بنا دیتے ہیں، مذاق میں لے جاتے ہیں. جب ایک نوجوان اپنے ملک کا مستقبل ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ پاکستان واحد ملک ہے جو اپنے ملک کے نوجوانوں کا خیر خواہ ہے. انڈیا میں دیکھا نہیں ابھی کاکروچ جنتا پارٹی میں راہل گاندھی اور ایک اور پارٹی اپنی ہی ذمہ داری کر رہا. پاکستان میں تو ایسا نہیں نہ ہے. پاکستان میں اس کی حق کا ناک سچی آواز بھی ہے. پاکستان کے اندر ہاں مانا غربت ہے، کیا غربت انسان کو سبق نہیں سکھا سکتی؟ انسان کی بات نہیں سکھا سکتی؟ ایک بچے نے کہا میرے باپ نے 4 ماہ ہمیں ریڑھی پہ کہا گوڑ کی ریڑھی لگا کر بیچو پھر ہی فیصلہ ہوگا. 4 ماہ بعد ہمیں کہاں کتنی دیر، 4 ماہ بھی نہیں ابھی کتنی دیر بعد ہمیں دکان ملی. اسی اڈے کو ہم یکدم نہیں جاتے کیونکہ ہم نے غربت سیکھی. کیا انڈیا میں غربت نہیں ہے؟ انڈیا میں یا 80,000 کا نہیں ہے، وہاں کی چینی سستے دام میں نہیں ہے، پھر بھی وہاں غربت ہے. کیا وہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہم نہیں زندگی گزار؟ تو مہربانی کریں ایسی چیزوں کو نقصان میں نہ لے جائیں. کسی کو جانور بنا کر تو دیکھو، آپ کو نقصان ہے. کسی کو ہنر سکھانے سے پہلے یہ سوچیں اس سے نہیں سکھا رہے، ہم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں، ہمارے اولاد کو سکھا رہے ہیں. ایک چیز کا مکافات عمل سمجھو. جب آپ اپنی پہچان کراؤ گے نا تو آپ کو یاد کیا جائے گا اچھے نام پہ. وہ ایک فلانا آدمی تھا، فلاں فلاں فلاں، یار وہ تو شریف آدمی ہے، یار وہ تو ایک ایماندار آدمی. تو اپنی پہچان ایسی کرواؤ. کل کو آپ کو بس کسی کا بچہ ہے تو آپ کو یاد کرے واقعی کسی فلانے بندے نے ہمارے بچے کو بلایا تو وہ بندے کو میں جانتا ہوں، یار میرا ایک اچھا معیار رہا اس سے، ہمارے ساتھ ہی ہم ایسے گھومتا پھرتا اچھے مذاکرات کرتا ہے. آپ اس کے حقدار ہیں. ایک بندے کے بیٹے کو گندے بندے نے مارا تک اسی کے علاقے میں رہتا تھا، وہ اس نے اس کے پولیس اسٹیشن دکھا دی. اب ایک بندے اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ رکھ، اس نے اس کو دکھا، اس نے ایک ہنسنے والے کو اس کو جانتا تھا اور مارنے والے کو تو وہ اچھی طریقے سے اور گہری گندی عاداتوں سے. تو اپنی پہچان آپ خود اچھی نظروں سے اچھے عادات سے پہچانیں، یہی آپ کا فیصلہ ہے. پاکستان میں یا دنیا کسی کونے میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو بڑی مشکلوں میں ہوتا ہے. میں آپ کو نالجبل کیوں کریٹ کرنے کے لیے بناؤں؟
مجھے کیا لوڑ ہے نالج میں تیری کرنا. بات تو میں نے پاکستان کی نا. پاکستان اب اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہا ہے. غربت میں ہم جا رہے ہیں, کوشش میں ناکام جا رہے ہیں کہ کیوں ہمیں اس کا سبق سیکھنا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں مطلب کہ غربت کا ایک سبق سیکھنا چاہیے. سی ایس ایس والے غربت سیکھ کر نہیں آئے ہوتے, اب لائف اسٹائل شانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں, وہ بھی تو ہمارے طریقے سے گزار رہے ہیں. میں ایسے کیوں کسی کا نقصان سوچوں. میں نے پہلے بھی بتایا, ایک اسلام آباد ہے نا, میں وہاں پہ کام کہیں پہ کر رہا تو وہ اسلام آباد رہتے تھے. ان کی زندگی میٹرک کی بیس وہ تھی ڈویژن پہ. ضلع میں وہ 12th کلاس پڑھے تھے, ضلع میں وہ MBBS انہوں نے کلیئر کیا. تو وہ ہمارے شہر میں نہ کوئی اعلیٰ تعلیم ہے, نسبتاً 14 کی تعلیم میں زیادہ تر لوگ 12th کر جاتے ہیں, تو 14 نہیں کرتے یہاں پہ. میں نے آپ کو ایک نسبت بتا رہا ہوں کہ ایک خاص اہمیت مرکز جو اپنی پہچان کرواتا ہے. والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب کی جگہ پہ بیٹھنا اور ایک شہر پہ ان کی ڈیوٹی تھی, وہاں سے چھٹیاں ملتی تو جس طرح ایک ٹائم ملتا تو وہ مثال کے طور پر ان کی فیملی بھی تھی. اپنی والد صاحب کے گھر میں چھٹی ہوتی تو فوراً گاڑی پہ بیٹھ کے انہوں نے پتہ تھا میں نے واپس اپنے شہر جانا ہے. سر اپنی فیملی کو ایک ٹائم دینا, اپنے والد کی جگہ پر بھی کچھ ٹائم دینا. وہاں لوگ آ کر پوچھتے سر آپ کہ آپ فلانے کے کیا لگتے ہو. وہ کہتے تھے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں, اس دن میں وہاں کام کرتا ہوں, اس دن میں یہاں آتا ہوں, اتنے دن میں وہاں ہوتا ہوں, اتنے دن میں یہاں آتا ہوں. مطلب کہ اس نے وار بتائے تھے, اس وار میں وہاں ہوتا ہوں, اس وار میں یہاں ہوتا ہوں, اتنے بجے ہوتا ہوں, یہ میرا ٹائم ہے سر آپ یہاں آ جائیں. وہاں سے پوچھے ایسے نوجوان خوبصورت سے آئے تھے تو حیران ہو گئے کہ یار آپ ان کے بیٹے ہیں, اتنا خوبصورت میرا کام کیا آپ نے, مجھے آپ پہ یقین ہی نہیں ہوتا. تو ایک دو بار ہوا تو تیسری بار تو ان کا ایک ذہن چینج ہوگا, مائنڈ چینج ہوگا. کیا اپنی فیملی کو چھٹیاں بھی تھی بچوں کے ایجوکیشن کے معاملے پہ, تو ایک ملازم تو نہیں نا کسی کی بیوی کا اتنا خیال کر سکتے. ایک ملازم کم سے کم بچے لے کر جانا, وہاں گاڑی میں سوتے رہنا, پھر بچے لے کر آنا, ساری رات جاگنا, ٹائم ٹیبل پورا دینا. تو یہ ان کے لیے نا بہت زیادہ سا, وہ بھی کچھ ان سے مدد ہیلپ ہو جاتی تھی, کچھ یہیں سے ملازمہ کا بھی گھر پہ رہنا. تو انہوں نے چینج مائنڈ کر لیا, ہم کیپٹل کو وہاں کیونکہ رشتہ دار تھے تو وہاں شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے کافی دیر کسی کو دیا تو انہوں نے کہا سارا اپنا بل ہی پے کر لیں تو بڑی نعمت ہے. چلتے چلتے انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں تنگ آ گئے تھے کہ ہم غربت سے نہیں کنٹریبیوشن ہو رہی. بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ, بچوں کی ٹرانسپورٹ پہ بچوں نے جانا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ میں ہمیں تنگ آ رہے ہیں. تو اسی لحاظ سے وہ مجبور ہو گئے, ایک دو پارٹی ٹھکرانے کے باوجود تیسری پارٹی پہ انہوں نے توجہ کی کہ سر آپ نہ آئیں, لے لیں کرائے پہ, اب ہم تنگ آ گئے ہیں تو آپ ہمیں ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایک آدھی چیز نہ دیں. میں ٹھیک ہے سر, آپ جو آپ کا حکم ہے سر, اوکے سر آپ لے لیں. اب بیچاری اتنا تو پریشان ہوئے پڑے تو بیچاری پارٹیشپ مالکان وغیرہ انہوں نے کہا تو اب ہم وہاں شفٹ ہو گیا.
کم سے کم ہمیں خالی ایسے 35,000 ہمیں آنا چاہیے کیپٹل میں. تو ایسے ہی معاملات پیش نظر ہو رہے ہیں زندگی کے. زندگی کے معاملات زندگی کے ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں. اکثر گھروں میں لڑائیاں غربت سے، یہ ہجرت کا نہ ہونے سے ہو رہی ہیں. کچھ ہجرت ہوگی، زندگی بھی ہوگی، معاملات زندگی میں بھی عملی نمونہ ہوگا. تو میں آپ کو حقیقتاً بات کر رہا ہوں. ایک عزت ہوگی، ایک معیار ہوگا. بندہ کبھی کبھار آئے گا، ہنسا مذاق ہو. ویسے اپنے ہی شہر میں رہنا اس سے نقصان دہ ہے. آپ ایسی شہر لے لیں جہاں سے آپ کی بچے کی ہائر ایجوکیشن کے جس طرح آپ 30,000 دینے کی اسی 30,000 کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ خود رہ رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے گھر کی جگہ چھپا کے رکھی تو آپ سے ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ جگہ. وہاں زندگی، یہاں بندہ ایسے ہی عام چھٹو شہر میں آپ کیا کریں گے؟ کمائی کریں گے، یہاں کھائیں گے، وہاں سے لائیں گے، یہاں کھائیں گے. یہاں سے تو کمانے کی حدیں پار ہو گئی. تو ہجرت کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اعلیٰ تعلیم بھی ہوتی ہے تو بچہ وہاں پہ آرام سے گھر کا گھر اور ویسے کا ویسے آپ کی نظر بھی ہوگی. تو یہی معاملات زندگی آپ کو سلجھانے میں میں کہتا رہتا ہوں. لوگ غربت سے تانگ آ کے شہر چینج کرنے کیوں؟ تو غربت کی وجہ سے گھر کو، بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. پیٹ کی حفاظت کرنا. تو اسی لیے آپ بھی ایسے معاملات میں اپنی زندگی نبھائیں. تو یہی زندگی بہت آوازاری اور تنگی میں گزری ہر کسی کی. اب ماشاء اللہ پاکستان کے لیے دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب پاکستانی بھائیوں سے دعا ہے کہ جو بھی حج عمرہ کی عادت کرے تو اس سے چاہیے کو دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو بہت بڑی قوت ایٹم سے ہمیں نوازا ہے. پانی موسم ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو آپ مہربانی کیا کریں میرے بھائیوں. ایک پاکستان، دوسرا اس کا نوجوان، تیسرا اس کی تعلیم، چوتھا وہ اپنی ہی ملک کو دوسرے ملک کی بجائے اپنے ہی ملک کی چیزیں دیکھے اور ہجرت کرے. یہی نچوڑ ہوتا ہے زندگی کا جوانی میں. یہی بات چیت آ رہی ہے. پاکستان کے جو بھی معاملات حل ہوئے ہیں وہ تعلیم سے ہی حل ہوتے ہیں. کوئی بھی ملک کا معاملات تعلیم کے بغیر نہیں حل ہوتا. ایک تعلیم ہی ہے بات کرنے کا مقصد. ایک تعلیم ہی ہے بندے کو سلجھا کر اس پہ موقف کو راغب کر کر. ایک تعلیم ہی ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ. تعلیم کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تعلیم ہی ختم ہونے کا نا ہی نہیں لیتی اگر اس سے لطف اندوز ہوں. یہی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. پاکستانی معاملات پہ توجہ کی ذمہ داری پاکستانی ہی لوگ ہیں. اس میں گورنمنٹ کا آپ کی رضامندی، آپ کی ہاں سے ہاں کا ہونا اس سے بڑی بات ہی نہیں قرار پائے گی. تو بہت بڑا
یاد آتی جب پاکستان میں مذاکرات، پاکستان صلح صلاحی، پاکستان دوسرے معاملات زندگی میں اپنا ساتھ دیتے، تو اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. یا پاکستان میں مالدیپ جیسا شہر اسلام آباد میں چھپا ہو تو اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے. اب بھی ہم مالدیپ جا رہے ہیں. پاکستان میں کراچی دبئی سے بھی بڑھتر ہے، تب بھی ہم دبئی جا رہے ہیں. حد ہی ہم نے کر دی ہے. پاکستان میں اتنے زیادہ ہنر مند زندگی گزارنا، ہنر سے کسی کی سیکھے کام کی عزت کر کے اس سے کامیابی پہ جائے، اس سے بڑی بات ہے. ڈکی کس لیے نہیں جیل گیا؟ رجب بٹ کس لیے نہیں جیل گیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نوجوان کا مذاق اڑا جوئے پہ، یہ کہ گورنمنٹ نے اس پہ عملی کردار نہیں نبھایا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیے. گورنمنٹ اسے کہتے ہیں ایک پولیس والا ہے، وہ چرس بیچنے والوں کے اوپر، شراب بیچنے کے دوسرے معاملات زندگی کے اوپر کام کرنے والوں کو نہیں روکے گا تو جرائم بڑھے گا. بات چیت تو ویسے ہوتی رہتی ہے، معاملات ہوتے، تو یہی بات ہی میرا آپ سے کرنے کا عملی کردار برقرار پایا گیا ہے. شکریہ.